ہر بندے کا ایک نہ ایک اپنا ذاتی نظریہ ہوتا ہے. کچھ بندے زندگی گزارتے ہیں عروج کی خاطر، کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے. کسی بندے کی طلب صرف جنت ہوتی ہے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سرکار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. ساری چیزیں بندہ گھر بیٹھ کے اپنا حسب نسب دیکھ کر، اپنے ذرائع، اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ دیکھ کے بندہ کسی نہ کسی چیز کو اور اپنی منزل کا خاص طور پر تعین کرتا ہے. اور منزل کا جب تعین ہو جائے تو پھر بندہ اپنی ساری کی ساری قوت کو لگاتا ہے. اگر جب کسی بندے کی منزل یہ ہو کہ وہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد، پھر تو بندہ اس پر زیادہ قوت سے کام کرتا ہے اور اپنا زور لگاتا ہے کہ مجھے میرے پیدا ہونے کا مقصد وہی اگر میری منزل ہے تو وہ مجھے مل جائے، اور میں عالم ارواح سے آیا تھا تو میں واپس اسی جگہ پہ واپس اپنے دیس میں پلٹ جاؤں. یہ جہاں میرا نہیں، یہاں تو میں پردیسی ہوں، میں واپس چلا جاؤں، جو کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ کروں اور چلا جاؤں. وہ تو ہوتے ہیں خوش قسمت لوگ جنہیں یہ سب کچھ کا علم ہوتا ہے، جنہیں یہ پتہ چل جاتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو جیل کی زندگی تک جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا. جو ہی میں جیل کی کوٹھڑی میں پہنچا، جاجی صاحب کے سامنے گستاخان رسول کو وصل جہنم کرنے کے بعد اعتراف کر لیا. اب مجھے جیل میں 5واں دن تھا. بارک نمبر 1 تھی اور چکی نمبر 4 تھی. اس چکی نمبر 4 میں جب میں بند تھا، آسمہ جہانگیر نے قادیانیوں کی طرف سے ہمارے علاقے میں تحصیل جلال پور جٹا میں ضلع گجرات میں پریس کانفرنس بھی کی. اس نے وہاں پہ گستاخان رسول کے جو وارثان تھے ان کو ساتھ بٹھا کر اس نے کہا کہ میں آپ کو حق دلواؤں گی، گستاخ ہونا اپنی جگہ، انسان تو ہے، تو لہٰذا میں انسان کے لیے کیس لڑوں گی، میں گستاخ کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ اس نے تعویل تلاش کر کے تو اس نے پریس کانفرنس کی. اب وہاں سے جو ساری کی ساری صعوبتیں تھیں، جو جیل میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ بھی تھا. جو ہی مجھے 5واں دن آیا، میں دن تقریباً 1:15 بجے، میں 2:30 بجے حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سنت کو تلاش کرتا رہتا تھا کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں. اعتراف کرنے کے بعد بندہ صرف اپنی موت کی تلاش کرتا ہے کہ اب موت آئے گی، کل آئے گی. اعتراف کے بعد شہادت کی تو ضرورت ہی نہیں. اب میں وہاں اپنے پیر و مرشد کی سنت کے پیچھے تھا کہ چلو جو ان کا طریقہ ہے وہی آقا کا طریقہ ہوگا، ان پر عمل کرتے ہیں تو ضرور کبھی نہ کبھی فلاح پا جائیں گے، مرنے کا ایک اچھا طریقہ مل جائے گا. دن 1:15 بجے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا. میری چکی بند تھی، میں 24 گھنٹے بند ہوا کرتا تھا. آسمہ جہانگیر کی وجہ سے ساری جیل کو کھولتے تھے، میں چکی بند تھا. اور چکی بند رہنے کا سبب کیا ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو مارا تھا. پاکستان ہے نا، یہاں پہ یہی ہوتا ہے. اور میں یہ ہمدردی لینے کے لیے، یہ ترس اپنے اوپر جتانے کے لیے یا مسلمانوں پر ترس کروانے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے. یہاں اگر عاشقان مصطفیٰ کو اس سے زیادہ بھی آپ چکی میں بند کر دیں گے نا، عشق تو عشق ہے. یہ پاکستان ہے، یہ پاک سرزمین ہے. یہاں جس مٹی کو بھی پکڑو گے وہ نبی کے نام پر مچل جانے والی ملے گی. پاکستان جو ہوا، یہاں پہ قانون بنانے والے، قانون پر عمل کروانے والے، یہ اپنی پوسٹ کو بچانے والے ہیں، یہ اپنے عہدے کو بچانے والے ہیں. اور یہاں جان دینے والے آج بھی کربلا کے پیچھے چلنے والے ہیں نا. جو میں وہاں پہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، چکی بند تھا. سارے جیل والے ساری جیل میں گھوم سکتے تھے، میری چکی میں اسی میں بند. وہیں پہ اندر چھوٹا سا باتھ روم سا، اس کی ساری سمیل اور صفائی کا ناقص انتظام، یہ سب کچھ تکلیفیں تھیں. اور جو وہاں سب سے بڑی تکلیف تھی وہ یہ تھی، جہاں جو ٹوٹی وہاں پہ ٹائلٹ کی تھی، اسی ٹوٹی پر غسل کرنا، اسی ٹوٹی پر برتن دھونا، اسی ٹوٹی سے وضو بھی کرنا. یہ تھی جو سب سے بڑی تکلیف تھی. ورنہ قید کیا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟
جب میں وہاں پہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بندہ ہے. دروازہ نہیں کھلا تھا, روشن دان بہت اوپر تھا, روشن دان کھلنے والی تو بات ہی نہیں تھی. وہاں تو پکے سریے لگے ہوئے تھے کہ بندہ وہاں روشن دان سے باہر جا نہ سکے, کوئی آ نہ سکے. میں سچی بات ہے ڈر گیا. جب میں ڈرا تو میں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا. تھام کے میں نے یوں جب پیچھے دیکھا نا تو پیچھے واقعی ایک بزرگ ہستی تھی, اس کی سفید داڑھی تھی, وہ پیچھے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی, وہ کھڑے تھے. میں نے جانے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیا, اور اس وقت تک کبھی میں ڈرا ہوا تھا. جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, جھوٹ سے کبھی رب مانتے ہی کوئی نہیں, اور مقصد یہ ہے کہ رب کو منانا. میں نے قرآن مجید کو ضرور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میں نے پوچھا بابا جی آپ کون؟ انہوں نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, تمہارے نبی نے بھیجا. اگر میں یہاں پہ اپنی گفتگو کو چھوڑ دوں نا تو میں آپ کے علاقے کے ڈپٹی کو بھی, ڈی سی او کو بھی اور ڈی پی او کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں, قادیانی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ جو بھکاری ہے نا اردو کی تلاش میں اپنے ایمان کمانے والے, ان سے میں کہتا ہوں اگر یہاں پہ تقریر بند کر دوں تو میری گفتگو ان تک پہنچ چکی, میرا جذبہ, میرا پیغام ان تک پہنچ چکا. ارے جو نبی کے نام پر جیل کی کوٹری میں چلا جائے, ساری جیل کھل جائے, اگر اسے بند کیا جائے نبی کی نگاہ میں رہتا ہے. اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ جیل کھلے گی وہ باہر جائے گا, کیا تلاش کرے گا. اگر ایک عام سے بندے کے پاس میرے آقا کی طرف سے کوئی بزرگ ہستی تشریف لے آئے, اور کیا چاہیے. جب انہوں نے یہ کہا تو میرے دل کو تسلی ہو گئی. میں نے قرآن مجید کو یہاں رکھا لیکن تھوڑا سا نرم کر دیا, ڈھیلا تھوڑا کر دیا. میں نے انہیں پوچھا حضور آپ یہاں کس طرح تشریف لائے؟ انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم نے اعتراف کر لیا ہوا ہے. میں نے کہا جی اعتراف تو کر لیا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے. آقا نے تجھے اس دفعہ زندگی عطا کی ہے, تم شہید نہیں ہو سکتے. میں نے اپنی فائل نکلوائی ہوئی ہے, میری فائل میرے پاس موجود ہے اور ہماری کھاریاں کچہری میں وکلاء کے پاس بھی موجود ہے. اس میں پھر آپ وہ فائل چیک کر لینا, کسی وکیل کو وہ فائل دکھا لینا. اس میں میرے بیانات یا اس طرح کی کوئی ہیرنگ ہے ہی نہیں. کیس ایسے ہی ہے کہ انہوں نے آ کے جو وارثان ہیں انہوں نے خود ہی آ کے وہاں پہ بیانات دے دیے ہیں کہ انہوں نے کیس کی پیروی نہیں کرنی. جو 2 کتابیں شائع ہوئی تھیں جو ان کے بیٹے نے جو شائع کی تھیں, اب ان کا تعلق ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ ان کا تعلق وارثین کا تعلق اب سرکار سے ہی ہے, اور وہ کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. میں اس بھی ہاف پر بری ہو گیا. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, جو بابا جی آئے تھے انہوں نے جب کہا نا کہ تم اس مرتبہ شہید نہیں ہوگے, میں نے رونا شروع کر دیا. میں نے عرض کی حضور میں تو شہید ہونے کے لیے آیا تھا, اعتراف تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں سرکار کے نام پہ مروں گا, اور اگر شہید ہی نہیں ہوگا تو ہوگا کیا. انہوں نے مجھے یہاں تک تھپکی لگا کے تسلی دی. فرمایا بیٹا اب تمہارے سامنے 2 طرح کی زندگیاں ہیں. ایک زندگی وہ جو جیسے تم پہلے گزارا کرتے تھے, وہی ساری عیاشیاں, وہی لاپرواہیاں, وہی اذان کی آواز آئے تو تم کرکٹ میں, وہی علماء جب ختم نبوت کی بات کریں تو تم اپنی دنیاوی زندگی میں. ایک تو وہ زندگی ہے. میں نے عرض کی حضور دوسری, فرماتے ہیں باہر جا کر ختم نبوت کی آواز بلند کرنا ہوگی. یہ بات ہے 2007 کی جو آپ کو بتا رہا ہوں. 2007 میں ابھی ہمارے ملک میں کرنٹ ایشو ختم نبوت نہیں تھا. اس وقت ہمارے علماء صرف میلاد شریف بیان کیا کرتے تھے, معراج شریف بیان کیا کرتے تھے. ختم نبوت کو ہم نے صرف کرنٹ ایشو کے طور پر لیا ہوا ہے. الا ماشاءاللہ اس وقت جب انہوں نے یہ حکم دیا تو میں نے یہی عرض کیا. میں نے کہا جی حضور ختم نبوت؟ فرماتے ہیں ہاں. میں نے کہا حضور میں باہر جا کر آواز کیسے لگاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ جتنا ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اتنا تم یہاں رہو گے.
اس کے بعد جب باہر جاؤ گے اللہ خود ہی تمہیں آواز لگانا بھی سکھا دے گا۔ وہاں ساری یہ تفصیل کے ساتھ باتیں جب ان کے ساتھ ہوئیں دن کے ٹائم، میں رات کا نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہرے دار ہی نہ ہوگا، کسی نے دیکھا ہی نہ ہوگا، کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا، دن کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ والے ابھی تک وہاں پہ زندہ ہیں جو یہ ساری صورتحال کو جانتے ہیں۔ وہاں سے میں ختم نبوت کا پیغام لے کر حکم لے کر جب 2 فروری 2008 کو رہا ہوا، میرے شیخ کامل حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی المعروف حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین بکھی شریف، سبحان اللہ، آپ نے جب مجھے اپنے آستانے پر میری دعوت کی، میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا، فرماتے ہیں غازی صاحب کوئی حکم نہیں ملا؟ میں حیران کہ یہ تو تذکری کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ شیخ کو مرید کے حال کا علم ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا ہی نہیں، انہیں علم کیسے ہوا؟ میں نے عرض کی حضور کیسا؟ کوئی حکم نہیں ملا کہ آگے زندگی کیسے گزارنی؟ میں نے عرض کی حضور جیل میں اشارہ تو ملا، فرمایا پھر اب ختم نبوت پر ہی کام کرنا ہوگا۔ میں نے وہاں پہ اپنے پیر و مرشد سے یہ پھر سوال کیا، حضور ختم نبوت؟ اور اس سارے واقعے کو میں نے جلالیہ رسالہ میں لکھا بھی، باقاعدہ یہ چھپا بھی ہے۔ میں نے انہیں عرض کی حضور دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیث لوگوں کے خلاف، اہل تشیعوں کے خلاف، ان سب لوگوں کے خلاف میری اگر ڈیوٹی لگائیں تو میں ٹھیک ہے حاضر ہوں، جو میری صلاحیتیں ہیں میں ان کے خلاف لے کر آؤں گا، میں ضرور کام کروں گا، لیکن یہ قادیانی تو ہے ہی کافر۔ وہاں پہ میرے پیر و مرشد نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کا 2009 میں 21 اگست کو وصال ہو چکا ہے، انہوں نے اس وقت اپنے وصال سے پہلے 4 فروری 2008 کو یہ فرمایا، فرماتے ہیں غازی صاحب ایک وقت آئے گا سارا پاکستان ختم نبوت پر ہی کانفرنس کرے گا، بس تم تیاری تو کرو۔ آج وہ وقت ہے کہ نہیں؟ محبت سے بولو نا، وقت ہے کہ نہیں؟ اگر میرا مرشد 1400 سالوں بعد یہ جانتا ہے کہ 2017 اور 18 میں نواز شریف لونڈے نے کیا کرنا ہے تو میرے نبی کی شان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے یہ بیان فرما دیا انا حاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ارے ایک اللہ کا ولی جو ولیوں کے نوکروں کا نوکر، نوکروں کی نوکری کرتے ہوئے آج اس منصب تک پہنچا، اللہ نے سینہ اتنا روشن کر دیا، آنے والے حال احوال بیان کر سکتا ہے، تو جس کی غلامی کرتے کرتے یہ مقام ملا ہے، اس نبی نے کتنے دور کا حال بیان کر دیا ہوگا۔ آج ہم پھر مرزا قادیانی کی کس تعویل کو مانیں؟ ہم مرزا قادیانی کی کس بات کو مانیں؟ ایک طرف ختم نبوت کی تفسیر ہمارے آقا بیان فرمائے، ایک طرف قرآن کی تفسیر میرے آقا بیان فرمائے، اور دوسری طرف کل کا یہ لونڈا مرزا قادیانی اٹھ کے کہے کہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ ارے ایسے نہیں، مرزا قادیانی کو ماننے والے خود مرزا قادیانی جیسے ہیں، ہم اپنے نبی کو ماننے والے نبی کے غلاموں جیسے ہیں۔ اگر یہاں سے قاری عبدالقدوس صاحب نے اور طاہر بھائی نے اور ان کے دیگر رفقا نے مل کر یہاں سے قادیانی بی بی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روکا تو انہوں نے مذہبی حق ادا کیا۔ اب میں اگر کہوں نا کہ کتے کو اور ایک کتیا کو وہاں سے دفن ہونے سے انہوں نے منع کیا تو میں مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق کہوں گا۔ اس نے کیا کہا ذرا سننا، میں ابھی وہی تو پیش کرنے لگا ہوں کہ مرزائی کو مرزائی کہنا یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہمیں مرزائی نہ کہو۔ ارے اگر انہی کے ماننے والے، جس کے یہ ماننے والے مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ ہم کتوں سے بدتر ہیں، ہم سوروں سے بدتر ہیں، ہم خنزیروں سے بدتر ہیں، تو پھر میں کہوں گا جو کتیا سے بدتر تھی، جو خنزیر سے بدتر تھی، جو سور سے بدتر تھی، اسے انہوں نے مسلمان مردوں کے ساتھ نہیں برداشت کیا۔ کیا بات! سلام پیش کرتا ہوں اہلیان علاقہ کو، قاری صاحب کو، طاہر بھائی کو، جنہوں نے زندگی نہیں دیکھی، جنہوں نے وہاں پہ مراد نہیں دیکھی، دیکھا تو نبی کا دین دیکھا۔ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کا نہیں کروں گا، میں اس کا ترجمہ مرزا قادیانی کے کیے ہوئے کے مطابق کروں گا، تاکہ میں گفتگو وہی کروں کہ قادیانی سنیں۔ آپ تو ویسے ہی فاضل ہیں،
آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو پڑھ لیا نا کہ نبی کے نام پر جان قربان ہے، کافی ہے، کافی ہے، بخشش کے لیے بھی کافی ہے، سرکار کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، نمازیں قائم کرو، فرض پورے کرو، اور باقی یہ تعلیم کافی ہے کہ جو کچھ ہے سرکار کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور یہ روحانی غذائے میں انہوں نے ضم کی ہوئی ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 292 پر اسی آیہ کریمہ کو لکھ کر مرزا قادیانی نے ترجمہ کیا۔ تو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسا آدمی ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراش لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مردیوں پہ لعنت، مردیوں پہ لعنت، مردیوں پہ لعنت، مردیوں پہ لعنت، مکہ تیری شان کی خاطر، مکہ تیری شان کی خاطر، نعرہ حتم النبوت۔ اب دوسرا سنیں، اربعین نمبر 3 حاشیہ صفحہ نمبر 24، حاشیے میں لکھتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ مرزا قادیانی خود مان رہا ہے، چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب، نبی مصنف نہیں ہوتے، نبی کو لکھ لکھ کے، انگریز سے پیسے لے لے کے، چندے کے اشتہار جاری کر کر کے اور خطوط گن گن کے کہ ڈاک کے اعتبار سے آج 1 لاکھ خط ہو گیا جس میں مجھے 6 روپے آتے رہے۔ نبی ایسے نہیں کرتا، نبی کو خدا دیتا ہے، نبی آگے دیتا ہے۔ چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی کتاب صفحہ نمبر 222 لکھتا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ میں بھی مانتا ہوں، یہاں تک والی میں نے 4 باتیں مرزا قادیانی کی مان لی، آپ بھی مان جائیں، کہہ دو سبحان اللہ، کج بج کے کہہ دو سبحان اللہ، یہاں تک ہم نے مان لی۔ اب اسے ترجمہ کیا، لکھتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ والی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، مِمَّنْ يَفْتَرِي والی، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر افتراء کرے، اسے خدا کی طرف سے الہام نہ ہوا ہو اور کہے کہ مجھے ہوا ہے۔ ایسا ہی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو حق آئے اور اس کی تکذیب کرے۔ کہتا ہے کہ ایسے ظالم کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب سنیے، مرزا قادیانی نے کہا کہ جو بندہ اپنی طرف سے یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوا جبکہ وہ جھوٹ ہو، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ اور اس نے کہا کہ وہ کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا بندہ جھوٹ بولنے والا خود مرتد ہونے سے کم نہیں، ایسے بندے کی کسی بات پر یقین نہیں۔ اب سنو، مرزا قادیانی نے پھر اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 127 پر کیا لکھتا ہے، کیا بکتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنے وہم کا ازالہ کرو۔ مجھے الہام ہوا کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو اللہ نے بن باپ پیدا کیے ہیں، جانتے ہیں نا؟ میں اس پر قرآن مجید کی آیہ کریمہ بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن ابھی پہلے سن لیں۔ کشتی نوح اس کا صفحہ نمبر 16، اس میں مرزا قادیانی نے پھر لکھا یسوع مسیح کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، استغفر اللہ۔ یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھیں، استغفر اللہ۔ اب تیسری، زمیمہ انجام آتم کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ہی ایک، ان کے بھائی ہیں ہی کوئی نہیں۔ اب یہ ہے مرزا قادیانی کے الہام، جو اس نے خود کہا کہ جو بندہ اپنی طرف سے کہے اور اس کا اللہ پر افتراء باندھے تو وہ ظالم ہے، ظالم کی اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 میں جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ سنیں کہ اس عورت مریم کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا،
जिसने अपनी पाक दामनी को कायम रखा, फिर हमने उसमें रूह को फूंक दिया और इसको और इसके लड़के को जहान वालों के लिए अपनी निशानी ठहरा दिया। इधर मिर्जा कादियानी का सुन लें, उधर रब ताला की वही सुन लें। अब दूसरी मर्तबा दूसरी जगह पे सुन लें, सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कीजिए किताब में मरियम का हाल, जब वो अलग हो गई अपने घर वालों से एक मकान में, जब मशरक की जानिब जो मशरक की जानिब था, बस बना लिया उसने लोगों की तरफ से एक पर्दा, फिर हमने भेजा उसकी तरफ अपने जिब्रील को, बस वो जाहिर हुआ उसके सामने एक तंदुरुस्त इंसान की सूरत में। मरियम बोली, मैं पनाह मांगती हूँ रहमान की तुझ से, अगर तू परहेजगार है। जिब्रील ने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं अता करूं तुझे एक पाकीज़ा फरजंद। मरियम हैरत से बोली, ए बंदे खुदा, क्यों कर हो सकता है मेरे यहाँ बच्चा, हालांकि नहीं छुआ मुझे किसी बशर ने और ना मैं बदचलन हूँ। सुभान अल्लाह। ये मैं कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, अब आगे सुनना। जिब्रील ने कहा, ये दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है, आप बदचलन भी नहीं, आपको किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है कि ये यूसुफ के साथ, नज्जार के साथ इनके ताल्लुकात थे और इनकी नौन के साथ शादी थी, इख्तिलात करती थी, इस वजह से सब कुछ हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन तेरे रब ने फरमाया, यूं बच्चा देना मेरे लिए मामूली बात है और मकसद ये है कि हम बनाएं इसे अपने कुदरत की निशानी लोगों के लिए और सुरापा रहमत अपनी तरफ से, और ये ऐसी बात है जिसका फैसला हो चुका है। ये मिर्जा कादियानी, इसने ये बकवास किया, अल्लाह पर झूठ मारने बांधने की हद। कश्ती नूह का सफा नंबर 51, 51 सफा। यही कादियानी कहते हैं हम पूरी दुनिया पर हैं। ईसाइयों के यही कहते हैं कि हजरत ईसा ये खुद है। अब सुनिए, इसने फिर अपने आप को ईसा कैसे कहा और अल्लाह पर इसने कैसा झूठ बांधा। मिर्जाइयो, अगर मेरी बात सुन रहे हो और अगर अल्लाह ने तुझे रेत के जर्रे के बराबर भी कोई थोड़ी सी समझ अता की है, तो आओ इस बात को सुनो, फिर अकेले में बैठकर फैसला करो कि मिर्जा कादियानी झूठा भी है, कुत्तों से बदतर भी है, सूरों से बदतर भी है, बंदरों से बदतर भी है कि अल्लाह का नबी है। क्या है? तो कुत्तों से बदतर, सूरों से बदतर मिर्जा कादियानी है, बंदरों से बदतर मिर्जा कादियानी है। कैसे? मैं से कोई गाली नहीं दे रहा, यकीन कीजिए गाली नहीं दे रहा, कश्ती नूह का हवाला दे रहा हूं जिसमें उसने ये इफ्तिरा अल्लाह पर बांधा। लिखता है काजी यार मोहम्मद, उसका पर्सनल दोस्त, हुजरे में इकट्ठे बैठे हुए थे, वहां मिर्जा कादियानी ने अपने ईसा होने की दलील पेश की। इन्होंने पूछा कि जनाब दलील क्या है? उन्होंने कहा जी दलील ये है, मिर्जा कादियानी बताता है, वो कहता है कश्ती नूह 51 सफा याद रखें। उसने कहा एक मर्तबा ऐसे हुआ, अल्लाह वहदहू ला शरीक कामिल मर्द की सूरत में मेरे कमरे में तशरीफ लाया, उसने मुझे औरत बना दिया, इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुआ, 10 महीने में प्रेग्नेंट रहा, 10वें महीने के बाद मुझ में से मैं ही पैदा हुआ। सच्ची बताएं, अक्ल मानती है? बोलो, ऐसा हो सकता है? अल्लाह कौन है? अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उस अल्लाह के बारे में ये बकवास करता है, फिर अपनी ही उस बयान की हुई बात के मुताबिक ब्राहीन आमदिया के हिस्सा पंजम के मुताबिक ये बताइए कुत्ते से बदतर है कि नहीं? बोलो, सूअर से फिर ये बदतर निकला कि नहीं? बंदर से बदतर निकला कि नहीं? तो फिर जो इसके मानने वाले हैं वो क्या है? वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में आ सकते हैं? नहीं। किसी सूरत में। आखिरी 2 बातें अर्ज करके अपनी मैं गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। इनका अखबार अल फजल कादियान, छोटी छोटी 2 कोटेशन आपके सामने में रखनी है। 2 मार्च 1918 की कोटेशन आपके सामने पेश करने लगा हूं, जो आपका मामला है ना कब्रिस्तान वाला, उसके हवाले से। उसमें मिर्जा कादियानी ने और इसकी ज़ुर्रियत ने अपने आप के बारे में चंद फैसले किए हुए, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
25 अप्रैल 1926 को अखबार अल फजल जो कादियान से जारी होता है, उसमें इन्होंने लिखा है कि अहमद नबीउल्लाह मसीह मऊद लानतुल्लाह अपने मुत्तबीन को फरमाते हैं कि गैर अहमदी का जनाजा ना पढ़ो, गैर अहमदी के पीछे नमाज ना पढ़ो, हाँ वो तुम्हारा माँ बाप बहन भाई कितना ही हकीकी रिश्तेदार क्यों ना हो, और उसको लड़की भी ना दो। इनकी तालीम के मुताबिक 1926 में इन्होंने शाया किया हुआ है गैर अहमदी का जनाजा ना पढ़ो। मुझे फिर ईमानदारी से बताओ, इनके वो मुरब्बी जिन्होंने उस औरत का आके जनाजा पढ़ा, इन्होंने उस औरत को मुसलमान समझ के जनाजा पढ़ा कि अहमदी कादियानी समझ के जनाजा पढ़ा? बोलो। इनकी तालीम में है कि ये गैर अहमदी यानी मैं और आप ये हमारा जनाजा नहीं पढ़ सकते। इनके ये फतावा जात में मौजूद है, मेरे पास वो मौजूद हैं। इन्होंने सवाल किया अपने मुफ्ती से कि जो बंदा गैर अहमदी का जनाजा पढ़े वो कादियानी रहेगा कि नहीं? उन्होंने कहा चाहे वो फंड भी दे फिर भी वो कादियानियत से खारिज है। तो ये किसी गैर अहमदी का जनाजा नहीं पढ़ते। इन्होंने उस औरत का जनाजा अहमदी होने की वजह से पढ़ा। अगर वो अहमदी है और अहमदी जो कादियानी मिर्जे को नबी मानने वाला है, अगर मिर्जा कादियानी अपने फतवे के मुताबिक खुद कुत्ते से बदतर है, उसका मानने वाला भी तो कुत्ते से बदतर ही हुआ ना। तो हमारा मजहब ये कहता है जो कुत्ता हो तो हम उसे भी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देते, जो कुत्ते से बदतर हो हम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एक कोटेशन पेश कर दी, कब्रिस्तान के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं, बड़ी जरूरी ये बात है। कब्रिस्तान के हवाले से इन्हीं का फैसला, इनके अखबार का नाम है पैगाम सुलह। 3 अगस्त 1936 को इन्होंने ये फैसला किया। इन्होंने अपनी तालीम जारी की। लिखते हैं कि हजरत मिर्जा साहिब लानतुल्लाह ने तो कुफार के बच्चों के मुतालिक ये फरमाया था, मगर कादियानी मौलिफ यानी मोहम्मद अफजल खान कादियानी ने उन्वान में गैर अहमदी खुर्द साल बच्चे से लेकर दूसरे मुसलमान गैर अज जमात के बच्चों को भी यानी मुसलमानों के बच्चों को भी इस फतवे में शामिल फरमा लिया। और एक लिहाज से ये दुरुस्त भी है, क्योंकि गैर अहमदी जब उनके नजदीक सब बिला इस्तिस्ना काफिर हैं, तो उनके साल 6 महीने के बच्चे भी काफिर हुए। अब मुसलमान मैं और आप, उनके नजदीक हम काफिर हैं, तो लिहाजा हमारे बच्चे भी कहता है कि वो काफिर ही हुए, चाहे वो साल के हों या 6 महीने के। तो उनको इस्लामी कब्रिस्तान या अहमदी कब्रिस्तान में दफन कैसे किया जा सकता है? अरे मिर्जा कादियानी की जुर्रियत वालों, अगर तुम्हारी बेगैरती इस दर्जे पर है कि तुम कहते हो कि मुसलमान का बच्चा तुम रब्वा में दफन नहीं करना चाहते, खुदा की कसम हम अपना कुत्ता भी वहां बेचना नहीं चाहते। हम वहां पे अपना कोई मुर्दार भी बेचना नहीं चाहते। तुम हमारे बच्चे की बात करते हो कि उसे तुम अहमदी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देना चाहते, और दूसरी तरफ इन मुसलमानों की गफलत का तुम इम्तिहान लेना चाहते हो कि ये सोए हैं या जागे हैं। तो याद रखो, हर समत मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दब लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, गुलशन को महका कर दब लेंगे, याकूब में नहाकर दब लेंगे। सोचा है कतील कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे।